کربلا سیران شام پر بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدئ لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام وعلی سید اسلم ما فی الوجود فی سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح ھدی و سفینۃ نجات۔ صلوات پڑھیں محمد ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران حسین، آپ کے سامنے پہلی مرتبہ ذکر حسین، ذکر سید الشہداء کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مولانا معصوم رضا صاحب کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفا یاب فرمائیں۔ اور انہوں نے مجھے شرف بخشا تاکہ میں ذکر حسین اور جو اہل بیت کی دوڑی سے مجھے ملا ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ مسلسل آپ کے درمیان عرفان کربلا کے موضوع پر مولانا اپنی تقاریر کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ تک عرفان کربلا کے موضوع پر جو مولانا نے فرمایا، میں اس کے آگے سے کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ نہ کچھ پہنچا سکوں، اور بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ عزیزوں، کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام حسین کو سمجھا جائے۔ محمد وآل محمد۔ اور امام حسین کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے والد و محترم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا واقعی ہوئی تھی علی کی دشمنی میں۔ تو عزیزوں، بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ معصوم جو اس دنیا میں آتا ہے وہ آتا ہے اللہ کے امر سے، اور ہدایت بھی کرتا ہے اللہ کے امر سے، یعنی بغیر اذن الہی، بغیر اذن الہی کوئی بھی معصوم ہدایت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن شامل نہ ہو۔ اور عزیزو، ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، ہدایت اور اقتدار اور اعجاز معصوم کبھی اپنے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں اس تمہید پر۔ معصوم کبھی بھی
اللہ کی قدرت کو یا میں یوں کہوں کہ معجزے اگر دکھاتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے نہیں دکھاتا، اللہ کے اذن سے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو چلتی ہے، شروع سے چلتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ خداوند تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بنانے سے پہلے، جاہلوں کو بنانے سے پہلے، راستے سے بھٹکو ہوئوں کو بنانے سے پہلے ان کو بنایا جو ان کو ہدایت دے سکیں۔ سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ جناب آدم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آ رہے ہیں بعد میں وہ ہدایت یافتہ ہوں، جاہل نہ ہو۔ وہ ہدایت یافتہ ہوں، جاہل نہ ہو۔ تو عزیزوں، معصوم کو بنایا، انسانوں کو بنایا، چرندوں کو بنایا، پرندوں کو بنایا، اور عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ قبح بنایا بلکہ ہر چیز احسن بنائی۔ ہر چیز احسن بنائی۔ انسان بنایا، احسن بنایا۔ حیوانوں کو بنایا، احسن بنایا۔ آسمانوں کو بنایا، احسن بنایا۔ زمینوں کو بنایا، احسن بنایا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے احسن طریقے سے لیں یا گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے۔ اور عزیزوں، انسانوں کو بنایا، حیوانوں کو بنایا، ایسا نہیں ہے، سب کو بنایا۔ لیکن جب خداوند تعالیٰ نے 12 نور خلق کیے، خلق کرنے کے بعد، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں اس جملے پہ، خلق کرنے کے بعد اب خدا کو یہ فکر ہوئی کہ اب میں اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ سکتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں؟ انسانوں کو بنایا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ان کو جب بنایا، معصومین کو جب خلق کیا، ان پہ فخر کر کے خدا کہتا ہے کہ ہاں ہوں میں احسن الخالقین۔ ہر چیز احسن بنائی۔ معصوموں کو بھیجا ہدایت کے لیے، انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے، اماموں کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ کس کی؟ آپ کی۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو چیز دنیا میں آئی ہے وہ آپ بھلائی کے لیے لے جا رہے ہیں یا گمراہی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اور عزیزوں، ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہیں سے میں اندازہ لگاؤں گا مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ تمام انبیاء کی عصمت کو اگر مجسم کر دیا جائے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے۔ تمام انبیاء کی عصمت کو اگر مجسم کر دیا جائے تو اسے حسین کہتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کے معجزوں کو اگر مجسم کر دیا جائے تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے۔ تو عزیزوں، معصوم کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ ہدایت کس کے لیے؟ آپ کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ معجزے کس کے لیے؟ آپ کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ سوال اٹھتے ہیں بہت کہ علی کے پاس اتنے معجزے تھے تو انہوں نے اپنی خلافت کیوں نہیں لے لی؟ اللہ کے اذن سے آیا ہوا امام کبھی بھی معجزہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں؟ ہدایت دی، معصوم اور معجزہ۔ اگر آپ معصوم سمجھ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا انسانیت میں اگر انتشار ہے تو عصمت پر۔ اگر لوگ عصمت پر متفق ہو جائیں
تو انتشار ہوگا نہیں، لیکن ایسا ہے ہی نہیں، منتشر ہیں لوگ۔ تو عزیزوں، معصوم آئے ہدایت کے لیے، ہدایت دی، آدم نے ہدایت دی، نوح نے ہدایت دی، ابراہیم نے ہدایت دی، اسماعیل نے ہدایت دی، سب نے ہدایت دی۔ اور عزیزوں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ انبیاء کو آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ذرا سا عقل پہ زور ڈالیں اور یہ سوچیں کہ وہ خدا جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے، زمینوں کو بچھا سکتا ہے، چرند پرند حیوانوں کو بنا سکتا ہے، ہمارے لیے انبیاء کو بھیج سکتا ہے، تو ہمارے لیے انبیاء کو بھیجنے کے بعد جو ہمیں بھیج رہا ہے خدا کہ ہمیں ہدایت مل جائے، تو کیا وہ انبیاء کو اقتدار نہیں دے سکتا؟ معجزے عطا نہیں کر سکتا؟ اگر خدا معجزے عطا کر دے رہا ہے انبیاء کو، تو کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی آ جائے گی؟ آپ کہیں گے نہیں، بالکل نہیں آئے گی۔ تو ابھی پچھلی مجلس میں ہی مولانا نے ارشاد فرمایا تھا، یہدون بامرنا، کوئی بھی کام نہیں کرتے بلا اللہ کے اذن سے۔ قرآن میں ارشاد ہوا، انا اخلقکم، ہم نے بنایا۔ کیا؟ معجزے کی تعریف بتا رہا ہوں عزیزو آپ کو۔ جناب عیسیٰ پہنچے، مٹی کو گوندا، پرندہ بنایا۔ کیوں؟ اللہ چاہتا خود کروا دیتا، وسیلہ اختیار کیا، بناؤ۔ جناب عیسیٰ پرندے کو بنایا، زندہ کر دیا، مردے کو زندہ کیے دے رہے ہیں جناب عیسیٰ، بینا کو نابینا، نابینا کو بینا، سب کر دے رہے ہیں، بیمار کو شفایاب کرے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ قم باذن اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کیا۔ قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، بیمار کو شفایاب کر دیا، نابینا کو بینا، اللہ کے اذن سے۔ یہ کون ہے؟ نبی، صاحب کتاب جناب عیسیٰ، اللہ کے اذن سے معجزے دکھا رہے ہیں تاکہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کو ایک مان لو۔ آئیے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے۔ ایک وہ شخص جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی بھی ذلت کو گلے نہیں لگا سکتا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو میں بتاؤں گا کیسے۔ پیسے دیے کس کو؟ ایک ضعیفہ کو، کہا چلے جانا، جانے کے بعد مدینے میں جانا، اپنے لڑکے کو لے کے جانا، وہاں جانے کے بعد محلے والوں سے اقتدار بنانا، تعلقات بنانا، بنانے کے بعد اس کے بعد کیا کرنا؟ اپنے لڑکے کو پھیلا دینا کہ میرا لڑکا مر گیا، میرا لڑکا مر گیا، میرا لڑکا مر گیا۔ محلے والے آ جائیں گے، محلے والے آ جائیں گے، پوچھیں گے کیا ہوا؟ تیرا لڑکا مر گیا؟ کہاں میرا لڑکا مر گیا؟ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو غسل و کفن دے دو، اور اس کے بعد میں اپنے لڑکے کی نماز بوتراب سے پڑھوانا چاہتی ہوں۔ ذرا دی توجہ عزیزو، بوتراب سے پڑھوانا چاہتی ہوں۔ اتنا پیسے تو تھے ہی عزیزو، اقتدار والے نے رسوا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جو آیا، پیسے دیے تھے، پیسے تو ہوں گے ہی۔ اور عزیزو ایک بات اور ہے یہاں پہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جو بھی امام، جو بھی نبی آتا ہے، اس کو آگے کیا ہونے والا ہے سب معلوم رہتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ٹھیک ہے، گٹھری مل گئی پیسوں کی، پہنچی، رہنا شروع کیا، تعلقات بنائے۔ کچھ ہی دن بعد جب تعلقات بن گئے، کیا کہا؟ پورے علاقے میں پھیلا دیا کہ میرا لڑکا مر گیا۔ اب یہ شور برپا ہوا
کہ میرا لڑکا مر گیا، میرا لڑکا مر گیا، میرا لڑکا مر گیا. لوگ اکٹھا ہو گئے. کیا ہوا؟ ضعیفہ تھی نا، جوان لڑکا تھا. کیا ہو گیا؟ لڑکا مر گیا ہے. کیا چاہتی ہے؟ علی سے نماز پڑھوانا چاہتی ہوں اس لیے کہ اس کی بخشش ہو جائے. چلو بھیا، غسل ہوا، کفن ہوا، تیار کیا گیا، لے کے چلے. علی کے پاس پہنچے، کہا یا علی، اس ضعیفہ کا جوان لڑکا مر گیا ہے، چاہتی ہے آپ سے نماز پڑھوائے. کیا نماز میت؟ زندہ لڑکا ہے عزیزو، زندہ لڑکا. نماز میت کس سے؟ علی سے. ہوا کیا؟ علی نے ضعیفہ کو قریب بلایا. جملہ سنیے گا تاریخ کا، بہت ہی پیارا جملہ، خوبصورت جملہ. ضعیفہ کو قریب بلایا. بلانے کے بعد ایک چند لفظوں کا جملہ کہا. کیا کہا؟ الصلاۃ میت، کیا میں اس میت کی نماز پڑھا دوں؟ پھر پوچھا الصلاۃ میت. پھر ضعیفہ نے جواب دیا یا علی، اسی لیے تو آئی ہوں کہ آپ اس کی نماز پڑھا دیجئے. اب علی نے غصے میں پوچھا الصلاۃ میت، کہا جی علی پڑھا دیجئے. اب طے جو پایا تھا وہ یہ پایا تھا کہ چوتھی یا تیسری تکبیر میں تم اٹھ جانا، علی کی رسوائی ہو جائے گی کہ زندہ کی نماز پڑھا رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے جو اپنی بہنوں سے مسئلہ پوچھا کرتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ یہ وہ ہیں جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں. لیکن علی یہ کنفرم کر رہے تھے کس سے؟ ضعیفہ سے، کہ نماز پڑھا دوں، نماز پڑھا دوں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں مکر جائے کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں تھا. ولی کی اجازت ضروری ہے نا عزیزو. پوچھا، تکبیر کہی، پہلی تکبیر ہوئی، دوسری تکبیر ہوئی، تیسری تکبیر ہوئی. اب لوگوں نے اشارہ کرنا شروع کیا، لوگوں نے اشارہ کرنا شروع کیا کہ اب اٹھے گا، اب اٹھے گا، اب اٹھے گا. نماز ختم ہوئی. عزیزو جملہ سنیے گا، نماز ختم ہوئی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی علی پیچھے مڑے. مڑنے کے بعد ضعیفہ سے کہتے ہیں جا اپنے مردے بچے کو لے جا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. جا اپنے مردے بچے کو لے جا. کہا یا علی، مردہ بچہ؟ دل میں تو یہ تھا زندہ ہے. قریب آئے، دیکھنا شروع کیا، جو زندہ تھا وہ مر گیا. عزیزو جو زندہ تھا وہ مر گیا. اب ضعیفہ جوان لڑکا، ضعیفی میں جو سہارا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جوان لڑکا. وہ تو مر گیا. جب تک علی کے پاس لے کے نہیں آئی تھی تب تک زندہ تھا. علی نے نماز پڑھائی، زندہ مردہ ہو گیا. اب جیسے ہی اس ضعیفہ نے اللہ کے بھیجے ہوئے امام کا معجزہ دیکھا، پیروں کو پکڑ لیا. مولا گمراہ ہو گئی تھی، ایک بدبخت کی باتوں میں آ گئی تھی. مولا میں جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، لیکن اب آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. مولا مولا میرا بچہ جوان ہے، میری ضعیفی کا سہارا ہے، میری ضعیفی کا سہارا ہے. میں کیا کروں گی؟ یہ مر گیا ہے، میں کیا کروں گی؟ میں کیا کروں گی؟ علی نے ضعیفہ کی طرف دیکھا، ضعیفہ نے علی کی طرف دیکھا. علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا اتنا گڑ گڑا رہی ہے، جا اپنے زندہ بیٹے کو لے جا. اپنے زندہ بیٹے کو لے جا. اتنا کہنا تھا، مردہ زندہ ہو گیا. مردہ زندہ ہوا، لوگوں نے دیکھا. اب یہاں پہ ایک اور سوال آئے گا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جناب عیسیٰ مردے کے زندہ کر رہے ہیں، نابینا کو بینا کر رہے ہیں، مٹی کا پتلا بنا کے چڑیے کو زندہ کر رہے ہیں. لیکن ایک لفظ کامن ہے. وہ کیا ہے؟
قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ آپ کہیں گے مولانا عیسیٰ بھی نبی ہیں، عیسیٰ بھی صاحب کتاب ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن عیسیٰ تو قم باذن اللہ کہہ رہے ہیں، علی نہیں کہہ رہے ہیں۔ عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں، علی نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ مولانا ذرا سمجھائیے۔ چلیے سمجھاتا ہوں۔ آئیے تاریخ کی گہرائیوں میں صفحات کھولیے، دیکھیے کہ 40 لوگوں نے نبی کے گھر کو گھیر لیا ہے، نبی کے گھر کو گھیرا، نبی کو اجازت ہوئی کہ نبی ہجرت کر جاؤ، اپنی جگہ پہ علی کو لٹا جاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ اپنی جگہ پہ علی کو لٹا جاؤ۔ علی نے تقول کی چادر اوڑھنے کے بعد کیا کہا؟ کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد ہوا، اللہ کی طرف سے نافذ ہوا۔ کیا ہوا؟ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ تو عزیزو، حیات کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ موت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ حج کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ قبر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اور عزیزو، یہ سب کسی مدینے میں رہنے والے بنیے بقال کے پاس نہیں، بلکہ علی ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے نفس بیچا، مرضی خریدی۔ کیا کہنے زندہ باد۔ جناب عیسیٰ کا معاملہ کیا تھا؟ نفس نہیں بیچا تھا، مرضی خریدی کس نے؟ علی ابن ابی طالب نے۔ تو عزیزو، معصوم، معجزہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، معصوم کون ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اور معجزہ اپنے لیے کبھی بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا وسیع امام نبی یوز نہیں کرتا۔ کس لیے یوز کرتا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایسے ہی احد کا میدان ہے، نبی چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، علی نے نبی کی مدد کا وعدہ کیا ہے، تلوار چلا رہے ہیں، تیروں سے بچا رہے ہیں، تلواروں سے بچا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں رسول گڑھے میں گرے۔ شیطان نے چاہا کہ پہاڑی سے ایک پتھر پھینکوں اور رسول ختم ہو جائیں، شریعت ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ پتھر چلا، رسول نے دیکھا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا، کیا رسول معجز نما نہیں تھے؟ کیا رسول کے پاس اعجاز نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کی طرف سے نہیں آئے تھے؟ کیا رسول اس پتھر کو نہیں روک سکتے تھے؟ لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ رسول نے پتھر کو دیکھا، پتھر کو دیکھنے کے بعد علی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، یا علی اس پتھر کو روکو۔ چاہتے خود بھی کر سکتے تھے، روک سکتے تھے، معجز نما تھے، اعجاز نما تھے، معجزہ جانتے تھے، اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، نبی تھے، خاتم تھے، آخری نبی تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن زمانے کو بتانا تھا۔ زمانے کو کیا بتانا تھا عزیزو؟ یہ بتانا تھا کہ اللہ کا وسیع بھی اگر مدد چاہتا ہے تو علی ابن ابی طالب سے چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ علی نے اس پتھر کو روکا، اور انشاءاللہ آپ طائف جائیں تو دیکھیے گا
जाने नहीं देंगे आपको। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमें क्यों रोक रहे हो, उस पत्थर ही को हटा दो। अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो उस पत्थर को हटा दो, लेकिन वो कुव्वत तो है नहीं। अरे जब दरार ना मिटा पाए तो अजीजों, मैं कह रहा था मासूम और मौजज़ा। मासूम कौन होता है? अल्लाह की तरफ से भेजा गया। अल्लाह की तरफ से जो आता है वो मासूम होता है। अल्लाह की तरफ से जो हिदायत देता है वो मासूम होता है। वो नहीं होता जो ज़मीन पे पैदा हो, इल्म हासिल करे। किससे? उनसे नहीं जिनसे इल्म लेने का हक़ है। जो लोग पूरी दुनिया इस्लाम में, पूरी तारीख़ इस्लाम में आप देखिए, जितने लोग बे इक़्तिदार पे आए वो सिर्फ़ और सिर्फ पावर के लिए, हिदायत के लिए नहीं। और अगर अली को खिलाफत चाहिए होती तो अली बहुत पहले ले चुके होते। लेकिन इज़्न, मैं बात कर रहा हूँ अजीज़ों, हिदायत किसी तख्त के खिलाफत की मोहताज नहीं है। हिदायत अगर करना चाहे, और अली ने की है, लोग अली के दरवाजे पर आते थे हिदायत के लिए। अजीजों, आइए चलिए, मोजज़ा और मासूम। मासूम मैंने आपको बताया वो होता है जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो हिदायत के लिए। मोजज़ा क्या है? अल्लाह की तरफ से भेजा जाने वाले नबी के पास जो इख्तिदार होता है, जो अथॉरिटी होती है, उसे कहते हैं मोजज़ा, एजाज। कुरान में जितनी मर्तबा भी मोजज़ों का जिक्र किया गया, वहां एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, कुन फयकुन। अल्लाह कहता है हो, वो हो जाती। अल्लाह ने कहा हो, वो हो जाती। अजीजों, कुन फयकुन, पूरी कायनात का अगर निजाम किसी चीज पे टिका है तो वो क्या है? कुन फयकुन। अल्लाह ने कहा हो, वो हो गई। और इसी से बना है तकवीन। कुरान में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ, 2-4 मिनट चाहता हूं आपके इस पे। तकवीन इस्तेमाल हुआ कुरान में, क्या मालूम? अथॉरिटी, मोजज़े को कहते हैं। तमाम अंबिया आए, सबके पास मोजज़ा, सबके पास किताबें, सबके पास सहीफे, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिरी में कुरान, और साथ में मोजज़ा। क्यों दिया? क्यों? इसलिए कि अल्लाह भी तो दिखाना चाहता है ना कि मेरी तरफ से भेजे जाने वाले अंबिया, वसी, खातम, इमाम के पास कुछ तो होना चाहिए जो आम लोगों के पास ना हो। ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि जो ये करे और कोई ना करे। वो क्या है? मोजज़ा। कल मौलाना मासूम साहब ने एक वाकया अजदहे का बताया था, आज मैं एक वाकया अजदहे का बताता हूं, और समझिएगा कि मासूम कहते किसे हैं। वो मासूम नहीं जो शरीफ हो, मासूम वो वाला जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया हो, जिस पे इस्मत के दायरे हों। आइए चलिए, मौला अली के दौरे हुकूमत में मौला मिंबर में बैठे हुए हैं, साहब इकट्ठा है। नागहां लोगों ने क्या देखा कि एक अजदहा दरवाजे से आ रहा है। लोग डरे। अब अजीजों, जब आप ऐसी कोई चीज देखेंगे जो आपने दुनिया में कभी ना देखी हो तो आप डरेंगे। इसी तरीके का वाक़या कल मासूम साहब ने पढ़ा है और आज मैं पढ़ रहा हूं। अजदहा आया अंदर, लोग डरे, सहमे, पीछे हटे। मेरे मौला ने क्या कहा? डरो मत, रास्ता बनाओ, ये मेरे लिए आया है, अल्लाह की तरफ से भेजा गया। रास्ता बना, अजदहा आया। आने के बाद
منبر کے پیچھے گیا, علی کے کندھے پہ اپنا سر رکھا. ہائے, چاہنے والے دیکھ رہے ہیں, وہ چیز ان لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں, کبھی سنی نہیں, پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. پیچھے سے آیا, کندھے پہ سر رکھا, لبوں کو علی کے گوشت کے پاس کیا, کچھ بولا. ادھر سے علی نے کچھ بولا, کچھ کہہ رہا ہوں عزیزوں میں. ادھر سے اژدہے نے کچھ بولا, ادھر سے علی نے اس کے بات کا جواب دیا. اترا, اترنے کے بعد علی کے پیروں کے نیچے آیا, پیروں کا بوسہ لیا, چلا گیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں, پیروں کا بوسہ لیا, چلا گیا. اب مجھے انصاف سے بتائیے گا, جتنے لوگ نیچے بیٹھے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے سڈنلی کوئی چیز دیکھ لی تو آپ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں, سب علی کی طرف ایسے ہی دیکھ رہے تھے. اب عزیزوں بات یہیں پہ ختم ہو جاتی, لیکن خدا کا یہ انتظام ہے کہ خدا نے کہا کہ لوگوں سے پوچھو. اب ایک شخص کھڑا ہوا, کہا یا علی. یہ کون تھا؟ ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا, سمجھ میں نہیں آیا آپ کے درمیان کیا بات ہوئی, سمجھ میں نہیں آیا آپ کے درمیان کیا بات ہوئی. عزیزوں میں کچھ کہہ رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آیا آپ کے درمیان کیا بات ہوئی. تو عزیزوں ایک بات تو کنفرم ہو گئی اس آدمی کی اس بات سے کہ علی اور اژدہے کے بیچ جو بات چیت ہوئی اس زبان میں اور کوئی بات کرنا نہیں جانتا تھا. پر محمد والے محمد سلوان. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. کیا یا علی اللہم صلی محمد والے محمد. تو علی اژدہے کے بیچ بات ہوئی, شخص کھڑا ہوا, کہا یا علی کیا بات ہوئی, کیوں آیا تھا؟ ہم نے پہلی بار دیکھا, ہم تو ڈر گئے تھے. اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. اب جملہ کہوں عزیزوں, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ ہوتا ہے جو ہر زبان میں فن رکھتا ہو, ہر زبان میں مہارت رکھتا ہو. ہدایت دینے والا وہ نہیں ہوتا جو اپنی مادری زبان میں بھی سوالوں کے جواب نہ دے پائے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو, کیا کہنے, کیا کہنے. نعرے حیدری. محمد والے محمد سلوان. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سوال پوچھا, علی نے کہا تو جاننا چاہتا ہے؟ جی مولا سب جاننا چاہتے ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں, سب جاننا چاہتے ہیں. کہا تو سن, یہ اپنے قبیلے کا جن ہے, اس سے پہلے جو سردار تھا وہ مر گیا اور قبیلے والوں نے اسے سرداری دی ہے. ہائے, قبیلے والوں نے اسے سرداری دی ہے. یہ میرے پاس آیا تھا کیا پوچھنے کہ یا علی اگر آپ چاہتے ہیں تو سردار بنوں ورنہ رہنے دوں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو, کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. یا علی اگر آپ کی اجازت ہو تو سرداری اختیار کروں ورنہ رہنے دوں. عزیزوں چلیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں. کیا آیت ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خدا نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر کس لیے؟ عبادت کے لیے.
چلیے ایک دوسرے رخ پہ بات جا رہی ہے، سمجھا کے پھر آتا ہوں. آپ انسان ہیں، شروع سے لے کے اب تک خدا نے آپ کی ہدایت کا انتظام کیا. آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، یوسف کو بھیجا. کس لیے؟ ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے بھیجا. تو آپ اس دنیا میں اکیلے تو نہیں ہیں جن کو ہدایت چاہیے. جب قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور جنوں کو بھی پیدا کیا، کس لیے؟ عبادت کے لیے. اب عزیزو ایسا تو نہیں ہے کہ جنوں میں کوئی ہدایت یافتہ ہوا ہوگا، پہلے سے اللہ نے ہدایت دے کے بھیجا ہوگا. ان کو بھی نماز پڑھنی ہے، ان کو بھی روزہ رکھنا ہے. کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں؟ میں سب کچھ کرنا ہے، لیکن راستہ دکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. تو اب تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ آدم آئے تو صرف آپ کی ہدایت کے لیے نہیں، نوح آئے تو صرف آپ کی ہدایت کے لیے نہیں، خاتم آئے تو صرف آپ کی ہدایت کے لیے نہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے آپ کی ہدایت کے لیے نہیں، بلکہ جنوں کی بھی ہدایت کے لیے. اوصیاء آئے کس لیے؟ ہدایت کے لیے، صرف آپ کی نہیں، جنوں کی بھی. تو اب مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ پوری دنیا اسلام میں اگر کوئی خلیفہ بننا چاہتا ہے، پوری دنیا اسلام میں اگر کوئی خلیفہ بننا چاہتا ہے تو اس پہ یہ قانون بھی صادر آئے گا کہ وہ انسانوں کے بجائے جناتوں پہ بھی حکومت کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی چاہیے ہدایت. اب عزیزو ایسا ہوگا نا، اگر کسی عام انسان کو خلافت کی گدی پہ بٹھا دیا جائے تو جنات خدا سے کہیں گے کہ یا خدایا، اے پالنے والے، آپ نے مجھے زمین پہ بھیجا، نماز کے لیے بھیجا، روزے کے لیے بھیجا، حج کے لیے بھیجا، سب کچھ اسلام کے دائرے میں کرنے کے لیے بھیجا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ نے تو ایک انسان کو اٹھا کے گدی خلافت پہ بٹھا دیا ہے، میں اس کے سامنے آ نہیں سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ میں اس کے سامنے آ نہیں سکتا، میں ان کو دکھائی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جن ہوتے وہی ہیں جو دکھائی نہ دے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو؟ میں دکھائی نہیں دے سکتا، اور خدا نہ خواستہ اگر آ گیا تو یہ خلیفہ بننے لائق نہیں رہیں گے. بننے لائق نہیں رہیں گے. تو عزیزو معصوم ایسا ہونا چاہیے، کوئی بھی زبان کا چلائے، ایک کونے سے اٹھ کے دنیا کے دوسرے کونے میں آ جائے اور علی کے دروازے پہ آ کے اگر مسئلہ پوچھے تو علی جواب دے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، لوگوں نے سوال پوچھا اور تاریخ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنی بہن سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو عزیزو بس میں نے تمام کیا. انشاءاللہ پھر کبھی اگر خوش نصیبی ہوئی اور شہزادی نے عطا کیا تو آگے بڑھوں گا اسی موضوع پر. آج 7 محرم ہو گئی عزیزو. مسلسل آپ مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا عزیزو آپ کو، اس لیے کہ کربلا سننے کا نام نہیں، احساس کا نام ہے. اگر ایک جملہ بھی آپ نے محسوس کر لیا تو کافی ہے. آج عزیزو 7 محرم ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین
3 دن کے بھوکے ہیں عزیزوں، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا عزیزوں، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہو اور آپ کو 2 گھنٹے سے پانی نہ ملا ہو، تو جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں ٹھنڈا گلاس آئے گا تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ پینا ہے کہ نہیں پینا ہے، پینا ہے کہ نہیں پینا ہے، آپ فوراً پی لیں گے۔ کیوں؟ اس انسان کی فطرت ہے۔ ہائے رے میرا مولا حسین، 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا۔ کربلا اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی عزیزوں کہ اگر ایک دانہ بھی زمین کربلا پہ پڑ جاتا تھا۔ آج 7 محرم ہے نا عزیزوں، پرسہ دینے آئے ہیں آپ۔ کس شہید سے منسوب ہے آج کی تاریخ؟ ایک جملہ بیان کرتا ہوں عزیزوں، دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا۔ اس شہید سے منسوب ہے یہ تاریخ کہ جو گیا تھا تو صحیح سلامت تھا، لوٹ کے آیا ہے تو گٹھری میں آیا ہے۔ ہائے رے کربلا عزیزوں، آپ نے سنا ہوگا جناب قاسم کے بارے میں، سنتے رہتے ہیں آپ، زیادہ بیان نہیں کرنا ہے عزیزوں، بس ایک روایتوں میں تمام کر رہا ہوں۔ سنتے رہتے ہیں آپ کہ کربلا میں یہ ہوا۔ عزیزوں کبھی دل کی نظر سے بھی دیکھیے کہ ایک 4 سال کی بچی اپنے باپ سے پانی کی التجا کر رہی ہے، ایک کڑیل جوان 18 سال کا اپنے باپ سے اجازت آ رہا ہے، کس لیے؟ مرنے کے لیے۔ کبھی اس ماحول میں اتر کے تو دیکھیے کہ میرے مولا حسین پہ گزر کیا رہی ہوگی۔ جس زینب نے علی اکبر کو 18 سال پالا ہو، اس نے کہا کہ اکبر جاؤ، تمہیں حسین پہ فدا کیا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے عزیزوں، اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی ماں سے بچہ جدا کر دیا جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اور جس نے 18 سال پالا ہو۔ آئیے جناب قاسم کے پاس چلتے ہیں، افسردہ بیٹھے ہیں خیمے میں، ماں قریب آئی، کہا بیٹا تم اب تک شہید نہیں ہوئے؟ کہا اماں میں تو کئی بار گیا لیکن مولا اجازت نہیں دے رہے۔ ماں نے پوچھا کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ کہا اماں صرف اتنا کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، اگر اپنے بھائی کو دیکھنا ہوتا تھا تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا، اگر تم مر گئے تو میں اپنے بھائی کو کس کے چہرے میں دیکھوں گا؟ ماں اسی اثنا میں کچھ سوچ رہی تھی، کچھ یاد آیا، کہا بیٹا قاسم جب تمہارے والد اس دنیا سے جا رہے تھے تو تمہارے بازو میں کچھ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب ایسی مصیبت آ جائے میرے بھیا حسین پر تو اس کو کھول لینا۔ اماں نے کہا کہ اب کیا مصیبت آئے گی کہ زہرا کا لال 3 دن سے بھوکا ہے اور 3 دن سے پیاسا ہے۔ بیٹا ذرا یہ تعویذ کھولو۔ تعویذ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا عزیزو، سب معلوم ہے، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں عزیزو۔ وہ تعویذ لے کے امام حسین کے پاس پہنچے، منظر دیکھیے عزیزو، منظر کشی کرنے کی تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کو۔ تعویذ امام حسین کے پاس پہنچا، امام حسین نے اپنی بھائی کی لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، لگانے کے بعد قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا جب تمہیں اپنے والد سے اجازت مل گئی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے ہی ہاتھوں سے قاسم کو تیار کیا،
گھوڑے پہ سوار کیا. جلدی جلدی عزیزو لیکن رونے میں کوئی کمی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ان کا ماتم ہے، یہ ان کا ذکر ہے، یہ ان کے مصائب ہیں کہ اگر کوئی روتا تھا تو تماچے لگائے جاتے تھے، تازیانے لگائے جاتے تھے. عزیزو یہ ان کا ذکر ہے جنہیں 3 دن سے بھوکا رکھا گیا تھا، جنہیں 3 دن سے پیاسا رکھا گیا تھا. عزیزو گھوڑے پہ سوار کیا، قاسم روانہ ہوئے. عزیزو جنگ کے میدان میں پہنچے، جنگ لڑ رہے ہیں. ایک دشمن کو قتل کیا، دوسرے دشمن کو قتل کیا، تیسرے دشمن کو قتل کیا. عزیزو علی کے گھر کا شیر تھا نا، تلوار کے جوہر دکھا رہا تھا نا، لیکن کیا کرے آئے کربلا 3 دن کا بھوکا تھا. عزیزو 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا. کب تک جنگ کرتا، پیاس سے نڈال ہوا. عزیزو المختصر یہ ہوا کہ سارے ظالموں نے قاسم کو گھیرا. کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے. عزیزو ابھی تو مصائب ہوئے نہیں ہے. کربلا کی تاریخ میں پہلا شہید زخموں سے نڈال ہوئے قاسم ذہن سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. عزیزو اتنا کہنا تھا، حسین کے کانوں میں آواز ٹکرائی. حسین قاسم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قاسم کی طرف بڑھے. عزیزو حسین کو ظالموں نے دیکھا. علی کا شیر تھا نا، ہیبت ایسی تھی کہ ظالموں نے کہا کہ حسین آ رہے ہیں، بھاگ چلو. عزیزو کیا ہوا جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک بھگدڑ سی مچی، قاسم کا پھول سا بدن، ادھر کے گھوڑے دار. عزیزو حسین پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اینا قاسم، اے قاسم کہاں ہو؟ عزیزو جب 3 مرتبہ حسین نے آواز دی کوئی جواب نہیں آیا تو امام حسین نے کہا کہ اے قاسم، امام وقت تمہیں حکم دے رہا ہے، اب اپنے امام کی آواز پہ لبیک کرو. عزیزو قاسم کے ٹکڑے بولنے لگے لبیک یا ابن رسول اللہ، ربیک یا سید الشہداء. عزیزو انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں یہاں جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں انہیں مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب ہو. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں کہیں بھی امام کے چاہنے والے میرے مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں جتنی جلدی ہو سکے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے روضے کی تعمیر میں تو کوشش جو کر رہے ہیں اس کو جلد از جلد پوری فرما. خدایا محمد والے محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.